یہ بکھرا ہوا پانی اور سیلاب کی تباہ کاریاں، یہ سب دیکھ کر حضرت نوح کی قوم کی تباہی یاد آ جاتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا سورۃ القمر آیت نمبر 11 میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، بس ہم نے زور کی بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ ہم نے آسمان سے زمین پر کثرت سے برسنے والے پانی کے 40 روز تک آسمان کے دروازے بھی کھلے رکھے اور 40 روز تک زمین سے بھی پانی ابلتا رہا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ تندور ابل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ آسمان اور زمین کا پانی مل گیا اور جو طے پا چکا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کام جس کا کرنا پورا ہونا کو لکھا تھا وہ پورا ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورۃ ہود آیت نمبر 44 میں کہ کہا گیا کہ اے زمین نکل جا پانی اپنا، اور اے آسمان تھم جا، اور خشک ہو گیا پانی اور فیصلہ ہو گیا تمام کاموں کا، اور جا لگی کشتی حضرت نوح کی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر، اور کہا گیا دوری ہے قوم ظالمین کے لیے۔ آج پتہ نہیں ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم نے شخصیت پرستیوں، فرقہ پرستیوں اور جانے کیا کیا باتیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں۔ آج وہ وقت ہے کہ ہم اپنے استغفار کی طرف واپس آئیں، ہم اللہ کی طرف واپس آئیں، من حیث القوم رب العالمین کی طرف ہمیں توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کرنے کا وعدہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اپنے قہر اور اپنے غضب اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ جگہ جگہ اپنے محلوں میں، اپنی جگہوں پر، اپنی مسجدوں میں اہتمام کیجیے، استغفار کا اہتمام کیجیے، محفلوں میں استغفار کا اہتمام کیجیے۔ آج وہ وقت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اور جب ہم رب کی طرف رجوع کریں گے تو ہو سکتا ہے جس طرح حضرت یونس کے قوم کو معافی دے دی گئی اور عذاب کو ٹال دیا گیا، اللہ تعالی ہمارے عذاب کو بھی ٹال دے اور ہمیں معافی کا خواستگار کر دے۔ آمین۔